नाज़रीन, दयामर बादशाह डैम के मुख्तलिफ मराहिल हमने आपको दिखाए और डैम की तामीर जारी है। ये इनटेक जो डाइवर्जन टनल है जिसमें पानी का रुख मोड़ा गया है दरिया सिंध का, वो उसके गेट हैं। जब मर्जी इसको बंद कर दिया जाएगा और जब जैसे जितना खोलना है इसको खोल दिया जाएगा। इसका कंट्रोल यानी आप समझ सकते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ नीचे से दरिया बह रहा है। जब ये डैम मुकम्मल होगा, तमीर होगा, तो ये पानी के अंदर आ जाएंगे। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सारा पानी के अंदर होगा और मेरे इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं ये भी पानी में डूब जाएंगे। अब ये डैम जब तमीर होगा तो उस वक्त कहा जाता है, वापडा का दावा है कि ये गेम चेंजर होगा। सिर्फ दावा नहीं है, ये वाक़तन जो हमने ये आज यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा, ये जब तामीर होगा तो 105 किलोमीटर की झील बनेगी। यहाँ पर 6.4 मिलियन एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा होगा, 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तो वाक़तन पानी का बहरान भी ख़त्म होगा, बिजली का बहरान भी ख़त्म होगा और यहाँ पर इस इलाके की जो तकदीर बदल जाएगी। इस इलाके में टूरिज़म आएगी और इस टूरिज़म का जो फ़ायदा है वो मुल्क व कौम को होगा। अब ये जब डैम बनेगा तो इसके फ़ायदे क्या हासिल होंगे, ये डैम कब तमीर होगा, जब कब मुकम्मल होगा, इसके फ़ायदे क्या हासिल होंगे, इसके फ़ायदे जो हैं वो मुल्क की मईशत के लिए कितने होंगे, इस हवाले से हम जाते हैं और बात करते हैं चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी साहब से। और आइए नाज़रीन, सजाद गनी साहब से, चेयरमैन वापडा साहब से बात करते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं कि डैम कितना मुफीद है और मुल्क की मईशत के लिए, और ये किस तरह गेम चेंजर साबित होगा। आइए चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी साहब। उनसे बादशाह डैम से मुतल्लिक बात करते हैं क्योंकि बादशाह डैम की तामीर जारी है। बादशाह डैम कब मुकम्मल होगा, इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे, इसको गेम चेंजर कहा जाता है, ये कैसे मुमकिन होगा, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना है और बादशाह डैम जो दयामर बादशाह डैम है इसको गेम चेंजर कहा जाता है, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी और पानी की कमी के हवाले से भी, कि बिल्कुल पानी की कमी ख़त्म हो जाएगी। जब ये मुकम्मल होगा तो इससे पाकिस्तान के पानी के मसाइल कितने हल हो सकते हैं और तवानाई के मसाइल कितने हल होंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दयामर बादशाह डैम वाकई गेम चेंजर है। इसका पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए मैं आपको बताऊं कि 1974 में जब तरबेला कंप्लीट हुआ तो मंगला और तरबेला मिला के पाकिस्तान के पास तकरीबन 17-18 मिलियन एकड़ फिट पानी का ज़ख़ीरा मौजूद था। आबादी सिर्फ 4.5 करोड़ थी। आज 50 सालों के बाद दोनों ज़ख़ायर मंगला और तरबेला 35% तक अपनी कैपेसिटी लूज़ कर चुके हैं स्टोरेज की, और आबादी 4.5 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो चुकी है। तो पानी की ज़रूरियात में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है और बदकिस्मती से इतने अरसे में हम कोई डैम नहीं बना सके, जबकि पाकिस्तान को हर 10 साल के बाद एक डैम की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह वसाइल अगर मुयस्सर मुहैया रहे तो 2030 तक इसका डैम पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी पानी स्टोरेज करने की इंशाल्लाह कैपेसिटी हो जाएगी। और फिर अगले 2-3 साल में इसकी टरबाइंस लग जाएंगी और 4500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी और तकरीबन 8 मिलियन एकड़ फिट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी ये मुल्क का तकरीबन सबसे बड़ा ज़ख़ीरा बनने जा रहा है। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तकरीबन 25 मिलियन एकड़ रकबा जो है वो ज़ेरे काश्त आ सकेगा, जो एक बहुत बड़ा रकबा है इंशाल्लाह। डैम की अहमियत तो होती है और पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, जिस तरह आपने फरमाया कि हर 10 साल बाद एक मेगा डैम की ज़रूरत है। लेकिन मक्कार दुश्मन हमारा, एक भारत दुश्मन जिसका नाम है, जिसको ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त हुई, उन्होंने एक तरफ़ा तौर पर एक नाकाम कोशिश की है सिंध तास माहदे को ख़त्म करने की, मुअत्तल करने की। ऐसी सूरत हाल में क्या इसकी अहमियत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती और ये भी अहमियत नहीं बढ़ जाती कि हमें मज़ीद स्टोरेज बनानी चाहिए? जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें मज़ीद स्टोरेजेस की अशद ज़रूरत है, दरियाए सिंध पर भी, लेकिन ख़ास कर दरियाए चनाब पर। दरियाए चनाब के ऊपर पाकिस्तान के पास कोई स्टोरेज नहीं है, जबकि हमारे पास 4 डैम्स की साइट अवेलेबल हैं। दरियाए चनाब पे सर? जी, वज़ीराबाद,
مڈ رانجھا، چنیوٹ، وزیر آباد تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ 4 سائٹس ہمارے پاس. یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دریائے چناب ہے وہ بالکل میدانی علاقوں میں بہتا ہے، وہاں بھی ڈیم بن سکتے ہیں. جی جی، وہاں بھی ڈیم بن سکتے ہیں، اور یہ 4 سائٹ ہیں. میں اس کا اعادہ کرتا رہا ہوں. وزیر آباد، مڈ رانجھا، شاہ جیونا اور چنیوٹ، یہ 4 ڈیم دریائے چناب پہ بن سکتے ہیں. اور اس سے صرف واٹر سٹوریج بھی ہوگی، بلکہ اس سے فلڈ میٹیگیشن کا ایک بہت بڑا فائدہ لیا جائے گا. اور پھر جو چناب کے اوپر ہماری سٹوریج نہ ہونے کی ولنریبلٹی ہے، اور وہ پوری ہو جائے گی. اور تقریباً ہر ایک اس ذخیرے کی تقریباً 7 ملین ایکڑ فٹ گنجائش ہے. اور چونکہ یہ فلڈ بینکس، ریور فلڈ پلین کے ساتھ ڈائکنگ اور امبینکمنٹ بنا کے کیا جائے گا، تو اس میں کوئی بہت ایکسٹینسو لینڈ ایکوزیشن بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت کامیاب منصوبے کے طور کے اوپر ابھریں گے. اور اچھی خبر یہ ہے کہ چنیوٹ ڈیم کے سلسلے میں ہم اس کا ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن کمپلیٹ کر چکے ہیں. زبردست. اور اگر یہ پروجیکٹ حکومت منظور کرتی ہے تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اگلے سال اس کے اوپر کام شروع کر سکیں انشاءاللہ. سر بہت بڑی خوشخبری سنائی آپ نے. اللہ کرے یہ جلد از جلد اس کی فنڈنگ بھی ہو اور پلاننگ بھی ہو اور یہ شروع ہو جائیں، کیونکہ دریائے چناب پر بہت بڑی ضرورت ہے کہ ڈیم تعمیر کیے جائیں جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں اور انڈیا جس موڈ میں ہے. سر دیامر بادشاہ پہ ہم واپس آتے ہیں. دیامر بادشاہ ڈیم جب تعمیر ہوگا تو اس کے ملک کی معیشت پر تو اثرات ہوں گے، اور بہت بڑے اثرات ہوں گے، بڑے مثبت اثرات ہوں گے. اس علاقے کی قسمت بھی بدلے گی. بڑے منصوبوں کی تاریخ ہے. جس علاقے میں یہ بنائے جاتے ہیں اس علاقے کے مقامی لوگوں کا مقدر بدل جاتا ہے. اگر آپ منگلا کی مثال دیجئے تو میرپور اور اس کے اطراف کے ضلع اور گاؤں اس سے بے تحاشا مستفیض ہوئے. آج آپ اس علاقے میں دورہ کر کے دیکھیے تو ہر طرف آپ کو خوشحالی نظر آئے گی. صرف ایک نسل نہیں، اس سے آنے والی بہت ساری نسلیں چلتی ہیں، کیونکہ کم از کم میعاد ایسے منصوبوں کی 100 سال ہوتی. اسی طرح تربیلا کی مثال ہے. تربیلا کو 50 سال گزر گئے. تربیلا آج بھی توانا اور جوان ہے، اور تربیلا کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے اس سے بہت بینیفٹ کیا ہے. پاکستان نے بہت بینیفٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ جب یہ نئے منصوبے تعمیر ہوں گے تو ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، ان کی قسمت میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. سر دیامر بادشاہ جب مکمل ہوگا تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ تربیلا کی لائف بھی بڑھ جائے گی اور پانی کا بحران جو ہے وہ تو ختم ہوگا ہی. کیا 12 ماہ آبپاشی کے لیے پانی ملے گا اور تربیلا پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. 12 میں اس کا مختصر جواب یہ دوں کہ 12 ماہ آبپاشی کے لیے پانی ملے. پاکستان کے پاس اس وقت پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش اس قدر ہے کہ ہم 30 دن کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. تو جب یہ ڈیم بن جائے گا تو کم از کم ہماری کیپیسٹی ڈبل ہو جائے گی، یہ 60 دن کے قریب ہو جائے گی. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ایک کمپیریزن کے طور کے اوپر کہ انڈیا کے پاس 170 دن کی کیپیسٹی ہے، جبکہ ہمارے پاس 30 دن کی. تربیلا کی لائف میں، یوزفل لائف میں 50 مزید سال کا اضافہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ بہت بڑا سلٹ لوڈ ہے جو کنٹرول ہوگا دیامر بادشاہ میں، اس کے بعد داسو میں، اور اس کے بعد اگر ڈاؤن سٹریم اور رن آف دا ریور پروجیکٹ بنیں گے تو انشاءاللہ یہ سلٹیشن کے اوپر کافی کنٹرول ہوگا. اور پھر واٹر شیڈ مینجمنٹ کے ذریعے مزید کنٹرول حاصل کرتے ہوئے ہم سلٹ لوڈ کو کافی حد تک کم کر سکیں گے. سر دوبارہ اس پہ آتے ہیں بھارت پر، جو کہ بھارت پاکستان کو پانی روکنے کی مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں پانی روک دوں گا، تمام دریاؤں پر روک دوں گا، سندھ پر، چناب پر اور جہلم پر. کیا بھارت ایسا کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایسا کر کیپیسٹی ہے تو پھر ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں اس کو 2 پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے. ایک انٹینشن ہے اور دوسری کیپیسٹی ہے. سب سے ڈینجرس چیز انٹینشن ہے، کیونکہ اگر انٹینشن ہو تو ان ٹائم کیپیسٹی بلڈ کی جا سکتی. اس وقت انڈیا کے پاس محدود کیپیسٹی ہے انڈس واٹر کو ریگولیٹ کرنے کی، اور اس کے پاس کچھ کیپیسٹی ہے لمیٹڈ جو جہلم اور چناب کو ریگولیٹ کرنے کی ہے. ہماری یہ کلیئر پوزیشن ہے پاکستان کی کہ پاکستان کا پانی روکنا ایک ایکٹ آف وار ہے، اور جب ایکٹ آف وار کمٹ کیا جاتا ہے تو ملٹری آپشنز کھلتے ہیں. پاکستان اپنے واٹر رائٹ کے تحفظ کے لیے
اپنی تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کا بھرپور طریقے سے مربوط طریقے سے جواب دے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں دونوں انٹینشن کو بھی ڈیفیٹ کرنا ہے اور ان ٹائم اگر وہ کیپیسٹی بلڈ کرنے جا رہا ہے تو اس کو بھی ڈیفیٹ کرنا ہے۔ سر میرا آخری سوال ہوگا، ہم نے دیکھا وہاں پر دیامر میں وہاں ایک چھوٹے چھوٹے پاور پلانٹس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، ہائیڈرو پاور، جس میں ہم نے ایک تھک پاور دیکھا، دوسرا ہم نے تھور پاور دیکھا، اور ایک تنگیر ویلی میں بھی کوئی پاور ہاؤس بنایا جا رہا ہے۔ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ اور جب یہ بادشاہ ڈیم بن جائے گا دیامر بادشاہ ڈیم، تو پھر اب تو وہ گفٹ کر دیے گئے ان علاقوں کے لیے، اس کی بجلی جو ہے وہ مہیا ہو رہی ہے، تو پھر اس سے اس علاقے کے لوگ کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیں یہ جب انشاءاللہ تنگیر کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بن جائے گا جو تقریباً 32 میگا واٹس کا ہوگا، اور یہ ایک بڑا نسبتاً ایک بڑی کیپیسٹی کا پاور پلانٹ ہے جو لوکل ایریا کے لیے، چلاس کے لیے اور ارد گرد کی ویلیز کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا، کیونکہ یہ نیشنل گرڈ کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کا ٹیرف بھی کافی کم ہوگا، تو لوگوں کے لیے چلاس میں اور گرد و نواح کے موضوعات میں بہت سستی بجلی فراہم کی جا سکے گی، اور میرا خیال ہے لوگ اس سلسلے میں کافی خوش بھی ہیں اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی ویلفیئر کے لیے ایک بڑے اس طرح کے پن بجلی کے، جن کو ہم کہتے ہیں منی مائکرو ہائیڈل اینڈ اسمال ہائیڈلز، وہ لگائے جا رہے ہیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے چیئرمین وابڈا کی باتیں سنی اور ہم نے آپ کو دیامر بادشاہ ڈیم کے تعمیری مراحل بھی دکھائے۔ چیئرمین وابڈا فرما رہے تھے کہ جب یہ ڈیم تعمیر ہوگا تو یہ گیم چینجر ثابت ہوگا اور 12 ماہ آبپاشی کے لیے پانی دستیاب ہوگا۔